عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لتم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین کرام، آپ کے سامنے بات چل رہی ہے محرم الحرام کے سلسلے میں. جب حرمت والے مہینوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے محرم مہینوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو آپ کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر، کہ اس میں قتال کرنا، جدال کرنا، قتل و غارت گری کا ماحول بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے. میرے بھائیوں، یہ مہینہ صبر کا ہے اور شکر کا ہے. شکر کا اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر جرار سے نجات دلائی تھی. اس لیے یہ شکر کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں شکریہ ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا ہی عجیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ شَكَرَ، اگر اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کسی چیز سے نجات ملتی ہے، یعنی جب یہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یعنی خوشی کے جو بھی طریقے ہیں ادا کرنے کی وہ انجام دیتا ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، خوشی مل گئی تب بھی اللہ والا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ، اور اگر بائی چانس، سوء اتفاقی، نہ انجانے میں، ناگہانی طور پر اسے مصیبت لاحق ہو گئی، کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، فصبر، تو یہ صبر کرتا ہے. تو یہ مہینہ ہمارے لیے صبر کا بھی مہینہ ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا میدان کربلا میں، وہ یقیناً ایک مسلم کے لیے، ایک مومن کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ ہے، نہایت ہی غمناک ہے، آنکھوں کو اشکبار کرنے والا ہے. لیکن جہاں غموں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے صبر کرنے کا، ہم صبر کرتے ہیں. تو ایسے معاملات میں بندہ صبر کرتا ہے، یعنی اس میں ناجائز اور غلط کاموں کو رواج نہیں دیتا ہے، بلکہ صبر کا معاملہ اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتا ہے. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، خاطی کون ہے، حق پر کون ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اور یہ تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اپنے آپ پر صبر کرتا ہے اور معاملے کو آگے نہیں بڑھاتا ہے. اور جو صبر کرتا ہے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 ایسے اعمال ہیں جس کا بدلہ بلا حساب و کتاب ہوگا، کوئی سوچ نہیں سکتا کتنا ہوگا. 3 اعمال ایسے ہیں
3 عملوں کا بدلہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنا چاہے نواز دے۔ آدمی، ایک انسان، ایک مسلمان اس کا وہم و گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ ایک ہے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرانا، جھگڑا، بات چیت، بحث و مباحثہ ہو گئی، آپس میں انبن دشمنی ہو گئی۔ اب ایک نیک سیرت مسلمان کا فرض یہ ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کرائیں، ان کے درمیان صلح سمجھوتا کرائیں، انہیں ملائے آپس میں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاملے کو رفع دفع کیا، سمجھوتا کرایا، میل ملاپ کرایا، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا نوازے گا، کتنا دے گا، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، میرے بھائیو، ہمارا دینا ہماری طرح سے ہے۔ آپ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کریں گے، مجھ سے کوئی چیز مانگیں گے، میں اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے آپ کو دوں گا۔ آپ کسی سیٹھ سے مانگیں گے، کسی امیر سے مانگیں گے، وقت کے بادشاہ سے مانگیں گے، سوال کریں گے، وہ اپنے اعتبار سے وہ آپ کو دے گا۔ ایک بادشاہ اپنی شان کے اعتبار سے آپ کو دے گا، آپ کو 10 روپیہ، 5 روپیہ، 100 روپیہ نہیں دے گا، بلکہ جو اس کے ذات کے، اس کے مقام کے، اس کے عہدے کے، منصب کے شایان شان ہے، اتنا وہ آپ کو نوازے گا۔ اور اگر یہ دنیاوی معاملات ہے میرے بھائیوں، اب سوچیں، رب جو پوری دنیا کا مالک ہے، تمام خزانوں کا اکیلا بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اسے لفظ کن کا استعمال کرنا ہوتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے مانگیں اور وہ کسی چیز کے دینے کا ارادہ کر لے تو سوچیں میرے بھائیوں، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں، کیونکہ ہم نے اتنی چیزیں، اتنی نعمتیں ہم نے بیک وقت اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا ہے، اس لیے ہم نہیں سوچ سکتے، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن، ہم قاصر ہیں۔ تو اگر کوئی شخص مسلمانوں کے درمیان سمجھوتا کراتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب، بلا حساب و کتاب نوازے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جو صبر کرتا ہے، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، غموں پر، مصائب پر، آلام پر، پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے لیکن صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، گڑگڑاتا نہیں ہے، اپنے تکلیفوں کو بیان نہیں کرتا پھرتا۔ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں، جو صبر جمیل کرتے ہیں۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آدمی پہلے ہاتھ پاؤں خوب مار لے، خوب کوششیں کر لے، جب آدمی کے اختیار سے معاملہ باہر چلا جائے، اس کے ہاتھ سے نکل جائے، کچھ نہ کر سکے، تب گھر بیٹھے کہے چلیے صبر کرتے ہیں، اللہ بدلہ دے گا۔ اس کو صبر نہیں کہتے، اسے صبر نہیں کہتے۔ صبر یہ ہے کہ آپ کے پاس قدرت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کے پاس حیثیت ہے کہ ہاتھ بڑھا کر اس کا گریبان پکڑ کر اپنے پیروں تلے رود دیں، یہ آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن پھر آپ صبر کرتے ہیں کہ چلیے اللہ کے لیے اسے معاف کرتے ہیں۔ یہ ہے صبر، یہ ہے صبر جمیل۔ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، کسی نے آپ کے شان میں بدتمیزی کی، آپ کے خلاف بے ادبی کی، آپ کو اللہ نے طاقت سے نوازا ہے، طاقت و قوت سے نوازا ہے، آپ جسمی اعتبار سے کمزور ہیں، آپ چاہیں تو لوگوں کے سامنے ایک تھپیڑا جڑ دیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ طاقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ مار سکتے ہیں، آپ نے اپنے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک لیا یہ سمجھ کر کہ اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اللہ سے بدلہ چاہتا ہوں، جانے دے۔ یہ ہے صبر جمیل۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے خلاف تحریریں دے دی، تھانے لے گئے، کورٹ میں تاریخیں چل رہی ہیں، عدالتیں بے بازار گرم ہے، دن بدن آپ عدالتیں جا رہے ہیں، وہاں جا کے آپ ہار گئے، پھر کہتے ہیں کہ چلیے صبر کرتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ تو آپ ہار گئے ہیں، آپ کے اختیار سے باہر نکل گئی چیز،
تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کیجیے۔ جو گھٹنا، جو مصیبت، جو حادثہ ہوا ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ اس پر واویلا مچا سکتے ہیں، ہم اور آپ چکا جام کر سکتے ہیں، ہم اور آپ غیروں کی طرح کالے لباس پہن سکتے ہیں، اپنے غم کا، اپنے ماتم کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے، اور اس کا اللہ کتنا بدلہ دے گا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ دیکھیں سڑکوں پر محرم شروع ہوتے ہی لوگ لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں، ایک ہی رنگ میں، ایک ہی نہج پر، ایک ہی طریقے پر دکھائی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سارا کا سارا غم انہی کے ہاتھ میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن وہ مجرم ہے، مجرم ہے وہ۔ صبر کیجئے میرے بھائیوں۔ اور تیسرا وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے الصوم، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کتنا نوازے گا بندہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تین اعمال ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے تو اللہ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ چیز ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ تو صبر کیجئے، یہ مہینہ شکر کا ہے، روزہ رکھیے اور اپنے نام اعمال کو بے حساب روزوں سے، بے حساب نام اعمال سے، بے حساب عبادتوں سے، بے حساب بدلوں سے، نیکیوں سے بھر لیجئے۔ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی رات کی تاریکی میں، کمرے کی تاریکی میں، اکیلے تنہائی میں ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، فریج اس کے پاس موجود ہے، کھانے کے تمام مشروبات موجود ہیں، کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، پینے کے تمام مشروبات موجود ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چاہے تو ایک گھونٹ پی لے، چاہے تو ایک لقمہ کھا لے، پھر چہرے کو گھستے ہوئے باہر نکل آئے، کسی کو کیا پتا، اندازہ نہیں کسی، سب بے خبر، سب تو یہی سوچیں گے نا کہ فلاں آدمی روزے سے ہے، ہماری طرح روزے دار ہے، لوگوں کے خیالات نہیں بدلیں گے، لیکن اللہ کا خیال بدل جائے گا۔ بندہ اس بات کو جانتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود، تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود، ہاتھ بڑھنے کے باوجود نہیں بڑھاتا ہے، روک لیتا ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس مہینے میں روزہ رکھیے اور اپنے نام اعمال میں بلا حساب و کتاب، جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنی نیکیوں کو اپنے نام اعمال میں اللہ کے سامنے پانے کے لیے موجود اور درج کرا لے۔ یہ موقع ہے۔ اور 10ویں محرم میں جو پاکھنڈ رچا جاتا ہے، جو خرافات اور جو لہو و لعب مسلم بستیوں کو جس قدر سے شرمسار کیا جاتا ہے، اس ماحول سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، اپنے آپ کو صبر کر لیجئے۔ اللہ کے یہاں بھی بلا حساب و کتاب عمل ہے۔ روزہ رکھ لیجئے، بلا حساب و کتاب ثواب، صبر کر لیجئے، یعنی ایسی جگہوں سے جہاں یہ نگارے، جہاں یہ ڈھول تاشے، جہاں یہ خرافات بدتمیزیاں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو وہاں جانے سے روک لیجئے، یہ صبر ہے۔ جہاں یہ ساری مٹر گستیاں، جہاں یہ سارے طوفان بدتمیزیاں انجام پاتی ہیں، جہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے موقع پر ان جگہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائیے، یہی صبر ہے۔